ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے نہیں اتارا آپ پر قرآن کہ آپ مشقتوں میں پڑے۔ حضرت جو باز گرانیاں سہتے تھے، لمبی لمبی رکعتیں کر کے پیر مبارک سوج جاتے تھے، تسلی دی الا تذکرہ، مگر زبردست تذکرہ ہے، لمن یخشی، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل شدہ ہے اس سے جس نے پیدا کیا زمین و آسمان بلند۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رحمان عرش پر اپنی شان کے مطابق مستوی ہے۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب۔ امام مالک سے منقول ہے، استواء علی العرش معلوم ہے، کیف نامعلوم ہے، پوچھ گچھ جہالت اور بدعت ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وما بینہما، اس کے درمیان میں، وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، ساتھ زمین کے نیچے بس صرف گیلی مٹی۔ اللہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ اونچی کریں بات، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بس وہ جانتے ہیں سر اور اس سے بھی پوشیدہ راز بھی جو چھپا کے رکھتے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے نہیں ہے حاجت روا مگر وہی، لہ الاسماء الحسنی، اس کے نام بڑے پیارے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور آئی آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی، اذ رأى نارا، جب دیکھی انہوں نے آگ، فقال لأہلہ، پس کہا اپنے گھر والوں سے، امکثوا، ٹھہرو۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین گئے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں 8-10 سال گزارے۔ اس دوران حضرت شعیب نے اپنی بیٹی صفورہ سے ان کی شادی کرا دی۔ 8-10 سال بعد حضرت موسیٰ کو شوق ہوا اپنی والدہ اور بھائی سے ملنے کا، اور مدین سے روانہ ہو گئے۔ مصر جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، سخت اندھیرا تھا، جھاڑے کا موسم تھا، تیز ہوا چل رہی، اور گھر والی کو زچگی کی تکلیف شروع ہوئی۔ وضو کر گیا، آنکھیں بند ہو رہی، اللہ اکبر۔ جس وقت جنگل میں پہنچے اور تھوڑی سی بھیڑ بکریاں بھی شعیب علیہ السلام نے دی تھی داماد کو اور بیٹی کو کہ اپنے ساتھ رکھو، گھر والی کو سخت صدمہ پیش آیا زچگی کا۔ تو زچگی میں آگ کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور جنگل ہے، جھاڑا ہے، سردی ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، رات کا وقت ہے، رات کا بھی بٹ گئے، تمام غموم جمع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اہلیہ کو کہا کہ تم یہیں ٹھہری رہو، مجھے کہیں سے آگ نظر آ رہی ہے۔ انی آنست نارا، میں دیکھ رہا ہوں آگ، لعلی آتیکم منہا بقبس، ہو سکتا ہے لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے انگارہ، او اجد علی النار ہدا، کیا پائے آگ کے پاس راستہ بھی اس نہیں لگ رہا ہے صحیح یا خدا ہے۔ گھر والی بیٹھ گئی، بیڑ بکریاں روک کر حضرت چلتے گئے، درخت دور ہوتا گیا، چلتے گئے، درخت دور ہوتا گیا۔ فلما تاہا، جب حضرت وہاں آئے، نودی یا موسیٰ، آواز دی گئی ہے موسیٰ، انی انا ربکا، بے شک میں تیرا رب ہوں، فخلعن علیک، اتاری ہے اپنے جوتے۔ پاک جگہ میں جوتے اتارنے ضروری ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں مسجد میں جوتوں سمیت آ سکتے ہیں، غیر مقلد قرآن سے بے خبر ہے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ پاک سرزمین میں ہیں جو طویٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آگ سے آواز آئی، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے آپ کو چن لیا، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کان لگا کے سنیں جو وحی ہو رہی ہے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے گئے اور پیغمبری دیے۔ کیا زبردست کام ہے، وہ گئے آگ کی تلاش میں، خدا نے کہا نبوت لے کے جاؤ۔
اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ نہیں ہے کوئی اور، الا انا مگر میں ہوں، فاعبدنی میری عبادت کرے، واقم الصلاۃ لذکری اور پابندی سے پڑھے میری نماز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی، پیغامات کہ سیدھا نکلو فرعون کے پاس، اس کو سمجھانا ہے، سیدھا جاؤ، پیچھے مڑنے کی اجازت نہیں۔ انبیاء کے ساتھ اللہ کا برتاؤ ایسا سخت ہوتا ہے۔ گھر والی وہی رہی، پوری رات انتظار کرتی رہی، صبح ہو گئی تو بچہ پیدا ہوا ٹھنڈ میں، جب سورج نکل آیا بھیڑ بکریاں ادھر ادھر دوڑنے لگی، جب وہ تنگ آ گئی تو بچہ گود میں لے کے اور لکڑی سے بکریوں کو ہنکا کے واپس مدین آ گئی۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ کہ وہ رات کو آگ لینے گئے کہ جنگل میں واپس نہیں آئے، کوئی بھیڑیا وغیرہ کھا گیا ہو۔ تو شعیب نے کہا ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن کیوں ذکر کرتا ہے؟ شعیب پیغمبر مدین کا، اس کو پتا تھا کہ میری بیٹی کا بیٹا راستے میں جنگل میں ہوگا، کبھی بھی جانے نہیں جائے۔ غیب دان شعیب علیہ السلام نے، وہ مدین میں بیٹھے ہیں اور بیٹی اور داماد پر جنگل میں کیا گزر رہی ہے، غیب کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ان مصیبتوں کو سوائے اللہ کے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہی تو بھائی کس سے کرتا ہے؟ قرآن قصوں کی کتاب نہیں، عبرت کی کتاب ہے، عقائد اور اعمال کی کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ انور شاہ صاحب نے شرح البخاری میں لکھا ہے، انبیاء اللہ سے ایسی باتیں نہیں پوچھ سکتے، اللہ پر ایمان و توکل مکمل ہوتا ہے۔ بی بی بچے کو گود میں لے کے ماں کے گھر واپس گئی، ریوڑ واپس، وہ سیدھا گئے فرعون کے ساتھ مقابلے شروع کیا، وہاں نیا نظام نافذ ہو گیا، اور مربج الذہب میں مسعودی نے لکھا ہے کہ 50 سال بعد اس بچے سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ 50 سال بعد، 50 سال کے درمیان میں ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ایک نوجوان دیکھا، مضبوط آدمی ہے 50 سال کا، بہت خوبصورت۔ موسیٰ علیہ السلام کو شک گزر گیا، کہا بھائی کیا نام ہے تیرا؟ کہا موسیٰ۔ کیا نام ہے؟ کہا موسیٰ۔ یہ کیوں؟ کہا میرا والد صاحب میری والدہ کو لے کے میرے نانا جان کے گھر سے جا رہے، راستے میں میری والدہ کو تکلیف ہوئی، میں پیدا ہوا، لیکن میرے والد صاحب آگے چلے گئے، ان کو بھیڑیا کھا گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اسی رات کا جو پیدا ہوئی یہی، اور انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید مجھے کوئی جانور کھا گیا، درندہ۔ حضرت صاحب نے کہا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا 1 سال ہو گیا انتقال ہوا۔ حضرت موسیٰ کو یہ بھی پتہ نہیں، موت و حیات کا بھی نبی کو پتہ نہیں، جو کہتے ہیں قرآن پر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو مسعودی لکھتے ہیں حضرت موسیٰ زمین پر بیٹھ گئے غم کی وجہ سے، اور فرمایا ایک ملاقات ہو ہی جاتی، میری وجہ سے سخت تاریکی جاڑے کے موسم میں اندھیری راتوں میں جنگلوں کے اندر پریشان ہوئی تھی، کچھ معذرت کر لیتے۔ اللہ، نبوت کا کام مشکل ہے بہت زیادہ، نبیوں کا کام جیسے کام دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ بس جوتے اتاریے، پاک جگہ پہ آئیے، اور میں نے آپ کو چن لیا نبوت کے لیے، پیغام سنو، میں ہی الہ ہوں، کوئی اور نہیں، میری عبادت کرو، اور جب میں یاد آؤں تو نمازیں پڑھو۔ خدا کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، نزدیک ہے کہ میں اس کو چھپاؤں، فی الحال چھپی ہوئی ہے، لتجزی کل نفس بما تسعی، یہ علت ہے قیامت کی۔ قیامت کیوں آئے گی؟ تاکہ بدلہ دیا جائے ہر انسان کو جو اس نے کوشش کی۔ ابھی کیوں پوشیدہ ہے؟ تاکہ وقت پر کھل جائے۔ فلا یصدنک عن آیاتنا عنہا، بس آپ کو ہٹا نہ دے اس قیامت کے عقیدے سے، من لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہواہ، اور وہ پیچھے پڑا ہے خواہشات کا، فتردہ، بس آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ رد یرداد کے معنی آتے ہیں اوپر سے نیچے گرانا۔ ردی کو ردی کیوں کہتے ہیں؟ ردی بدی اور گردن مقتدی، تو اس کو اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں، وہ ردی دا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، آگے بڑھو، جنگل، اندھیری رات، شعلے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ گھبرانا چاہیے، بس مقتضائے بشریت، جب گھبرا جاتا ہے
تو پھر گھبراہٹ دور کرنے کے لیے استیناس ہوتا ہے. اس کو تفسیر کی اصطلاح میں کہتے ہیں استیناس فی الکلام. طالب علم آ جاتا ہے، بات نہیں کر سکتا، ہم پوچھتے ہیں کیا نام ہے، کہاں کے رہنے والے ہو، کراچی کب آئے، تو مانوس ہو جاتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے بہت. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور یہ کیا لیے پھر رہا ہے دائیں ہاتھ میں موسیٰ، لاٹھی دائیں ہاتھ میں لینا سنت ہے. قَالَ هِيَ عَصَايَ، فرمائے تو میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، اس پر سہارا لیتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور جھاڑتا ہوں اسے پتے اپنی بھیڑ بکریوں کو، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے لیے اس میں فائدے ہیں اور بہت. کتنے فائدے بتائے، میری لاٹھی ہے، اس سے سہارا لیتا ہوں، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے کام لیتا ہوں. معارب معربہ کی جمع ہے، اور یہ حاجت کو کہتے ہیں، حاجات اور بہت ہے اس میں. قال القها یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا ڈال اس لاٹھی کو اے موسیٰ. خدا پاک کہتے ہیں اے موسیٰ دادا اور بچائی لوگوں نے اوڑ دو تو صرف دعوے تکیا پہ وہاں ہو، پانے پہ سنڈم ہو، کارون ہے تیادم لوگوں نے مکہ چلا خوشی کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ایسی ڈالی، جب لاٹھی ڈالی فَأَلْقَاهَا، حضرت نے ڈالا اس کو، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن گیا دوڑ رہا. حضرت موسیٰ ڈر گئے. قال خذها، فرمایا پکڑ اس کو، ولا تخف، ڈرنا نہیں، سنعيدها سيرتها الاولى، ابھی کر دوں میں اس کو پہلی شکل میں. جب حضرت نے ہاتھ لگایا تو وہ پھر لاٹھی ہو گئی. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، ملا دے اپنے ہاتھ کو بغل میں، ایسا تخرج بیضاء، نکل آئے گا چمکتا ہوا، من غیر سوء، کوئی بیماری نہیں ہوگی. آیت اخرى، ایک اور معجزہ، ایک عصا کا معجزہ، دوسرا ید بیضاء. علماء لکھتے ہیں ذات جل جلالہ کے جلوے حضرت موسیٰ کو بالکل خوفزدہ کیا تھا، اس سے انس پیدا کیا اس کلام سے، لاٹھی اور ید دکھانے سے. حضرت درخت میں نور دیکھ کے گھبرا گئے نا، تو اللہ نے کہا چلو آپ کے ہاتھ سے نکالتے ہیں. انہوں نے ایسا کیا تو چمک دمک کر لے، تب پھر ہاتھ نیچے کرو، ہاتھ نیچے کیا تو صحیح ہو گیا. اللہ اکبر. جس میں اشارہ ہے کہ دین کو زور بھی چاہیے لاٹھی، اور دین کو نور بھی چاہیے، چمک اور روشنی بھی چاہیے ید بیضاء. انسانوں کی دو قسمیں، ایک اکڑ قسم کے مزاج، ان کے لیے لاٹھی. بشر نجات حین لا ینجی کا احساس، جنہیں سمجھیے جو علاج کو تک ہے. الاخن وما ادراک ما الاخن، عنده ثلاث قندولات، فی احدها ساغات، وفی الثانیہ پیتات، وفی الثالث مختلطات. ویطوف فی السکک ویقول لکل امرأة خورک ومورک وطرورک ولا یخرج من المسجد الا بذنب القوتک. هذا واخن لنریک من آیاتنا الکبریٰ، ہم دکھا رہے ہیں آپ کو بڑے معجزات میں سے. اذهب الی فرعون انه طغیٰ، جائیے فرعون کی طرف، وہ شراب کی ہوا ہے.